نسیم زارا ایٹ 8 پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید. عمران خان صاحب آج تحریک انصاف کی ریلی راولپنڈی سے لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ پاناما میں جو کمپنیاں میاں نواز شریف کے اہل خانہ کی ہیں وہ دراصل میاں نواز شریف کی ہی ہیں اور ان کمپنیوں میں پاکستان سے غیر قانونی طور پر پیسے غیر ممالک میں لے جائے گئے ہیں اور یہ انلیگل پیسے ہیں. اس سلسلے میں ان پیسوں کی انکوائری کے لیے جو ہے انکوائری کمیشن بننا چاہیے تاکہ اس بات کی انکوائری ہو کہ میاں نواز شریف نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. اسی سلسلے میں وہ انکوائری کمیشن کے مطالبے کے لیے یہ ریلی نکال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف دباؤ ڈالیں اور اس دباؤ کو اتنا بڑھائیں کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ انکوائری کمیشن بنائے. اسی ایشو پہ آج بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں چینل 24 نارتھ کے ڈائریکٹر نیوز فیصل صاحب اور ہمارے ساتھ اینالسٹ ہیں طارق پیرزادہ صاحب اور مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے رکن محسن شاہ نواز راجہ صاحب ہوں گے سرگودا سے فون پر اور ریاض راجہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل آباد سے. میں محسن شاہ نواز راجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ راجہ صاحب یہ جو تحریک انصاف ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دھرنے دیے تھے اور تحریک شروع کی تھی اور پھر آخر کار پی ٹی آئی نے مطالبہ منوا لیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی پی ٹی آئی جو ہے دھرنوں کے بعد اپنا مطالبہ منوا لے گی یا آپ پہلے ہی انکوائری کمیشن بنانے کے لیے میاں نواز شریف سے کہیں گے کہ پہلے ہی بنا دیں؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے دھرنے شروع کیے تھے کمیشن کا مطالبہ ان کا اس وقت بھی مانا گیا تھا ان کا دھرنا شروع کرنے سے پہلے جو انہوں نے مارچ شروع کیا تھا اور اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں. اب اس کمیشن کے بیچ میں مزید کچھ شرائط تھیں کچھ چیزیں تھیں جس کے اوپر معاملہ جو تھا وہ لمبا ہو گیا اور وہی بات اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آ کے کر لیتے تو پاکستان کو جو 126 دن انہوں نے پوری قوم کا جو وقت ضائع کیا اور ہمارے جو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا اس کے بیچ میں وہ جو رکاوٹ بنے وہ مسئلہ جو تھا وہ نہیں پیش آنا تھا. اب پھر وہی مسئلہ وہ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہ ہمیں کمیشن پہ اعتراضات ہیں نہ ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کے جو کمپنیز کے نام آئے ہیں حسین نواز کے یا ان کے خاندان میں سے جن لوگوں کے آپ ان کا کوئی انویسٹیگیشن کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی تحقیق پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض آتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بتایا یہ ہے کہ عمران کو کہ یہ جو کمپنیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ ان کے بچوں سے متعلقہ ہیں اور بچے جو ہیں ان کو بے شک آپ انکوائری میں شامل کریں لیکن نواز شریف کا نام کیونکہ کسی کمپنی میں نہیں ہے تو نواز شریف کا نام شامل نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر دوران انکوائری کہیں پہ کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جس میں بچوں کے تھرو ٹریل پرائم منسٹر تک جاتا ہوا نظر آئے تو ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے کہ اگر اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے بھی اگر بات چیت کر لی جائے. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب محسن راجہ صاحب آپ پالیٹکس کی ایک لمبی لیگسی رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے بچے ہیں مریم نواز کے بارے میں میاں نواز شریف نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے کہ وہ مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے. جب ان کی ڈیپینڈنٹ ہے اور مریم نواز کی اگر کمپنی ہے تو ظاہر ہے وہ تو میاں نواز شریف کی کمپنی ہے نا اور اگر میاں نواز شریف کی کمپنی ہے تو پھر انکوائری کمیشن بنا دیں انہیں انتظار کا کیا ہے. میں آپ لیگسی کی بات کریں آپ کو شاید یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں وکیل بھی ہوں میری لا کی وکالت بھی لیگسی کا حصہ ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اچھا مجھے آپ کی پولیٹیکل لیگسی کا پتا ہے وکالت کا نہیں پتا. میں آپ کو سیاسی کا بھی پولیٹیکل بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جناب والا کہ ایک کمپنی میں ایک بندہ مائنورٹی شیئر ہولڈر ہو تو اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. ہی از ناٹ این اونر آف اے کمپنی. 1% 0.5% کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ناٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمپنی کی ڈیسیژن میکنگ میں اثر انداز ہوتا ہے. مریم نواز کا جو سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی آپ بے شک کورٹ آف لا میں لے جائیں کمیشن کے سامنے لے جائیں. اگر صاحب محسن صاحب ہمیں بھی چھوٹی سی ایک بریک پہ جانا ہے کیونکہ عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں تو اب جو ہی بریک ختم ہوتی ہے ہم دوبارہ آپ کی طرف واپس آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
पैसा चोरी होना। आपके पैसे की हिफाजत आपने करनी, आपने अपने पैसे की हिफाजत करनी। करप्शन का मतलब जो पैसा आप पे खर्च होना है, आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, साफ पीने के पानी पे, वो इस मुल्क का करप्ट माफिया उनकी जेबों में जा रहा है। कौम गरीब हो रही है और ये थोड़े से लोग अमीर हो रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, करप्शन आपने बचानी है अपने लिए, ताकि वो पैसा जब आपके ऊपर खर्च होगा, और पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, इसको गरीब बनाया गया है। थोड़े से लोगों की चोरी से हमारा सारा मुल्क मकरूज हुआ हुआ है। पैसे नहीं मुल्क चलाने के लिए कर्जे लेते हैं और कर्जे आप पे खर्च नहीं होते। ये पैनमा की कंपनीज में, जायदादों में आपका पैसा जाता है। इसलिए ये जो हमारी तहरीक है, ये हर पाकिस्तानी की तहरीक है। ये हर मजदूर की, किसान की, हमारे आम काम करने मेहनत कश लोगों की, हमारे नौजवानों के लिए ये तहरीक है पाकिस्तान को बचाने के लिए। इसमें आपने सबने शिरकत करनी है और इंशाअल्लाह पूरा खिताब, पूरी बातचीत इस्लामाबाद पहुंच के होगी। और मुझे पता है इस्लामाबाद बहुत बड़े अवाम इंतजार कर रही है इस रैली की। आप सबका शुक्रिया और मेरे साथ चलो इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते जाए, रास्ता में ये लाइट वाला ट्रक आगे निकल के मेन रोड पे आ गया है। आप जी नाज़रीन, अभी मोहसिन शाहनवाज साहब बात कर रहे थे। मैं अभी राजा रियाज साहब से बात कर सकता हूं? राजा रियाज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं जी। अच्छा राय साहब, आपने मोहसिन शाहनवाज राजा साहब की बात सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी कमीशन बनाने को तैयार है। आप तो बिला वजह ही जो है वो तहरीक शुरू कर दी आपने। तो जब वो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि वो जो कमीशन है वो बनाने को तैयार है? जी शुक्रिया। मैंने मोहसिन शाहनवाज साहब की बात नहीं सुनी, उस वक्त मेरा सिस्टम यहाँ जो था वो ऑन नहीं हुआ था। लेकिन आप खुद फैसला करें कि कभी चोर कहेगा कि मैं अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ और मुझे अदालत में मुकम्मल इंसाफ मिले। चोर हमेशा भागता है अदालत से और पुलिस से। यही हालत मियां नवाज शरीफ की है। इन्होंने चोरी की है, डकैती की। ये TORs पे आए बाएं शाएं एक लफ्ज होता है पंजाबी का, ये वो कर रहे हैं। ये एक ट्रक की बत्ती के साथ अपोजिशन को लगाना चाहते हैं कि ट्रक की बत्ती के साथ अपोजिशन को लगाओ, ना वो साफ हो सके, ना हम ये कहें जी कि हम तो तैयार हैं। भाई आप किस चीज के लिए तैयार हैं? आप TORs पे तो मान नहीं रहे। चोरी क्या की है? आपने इतना बड़ा लफ्ज बोल दिया, डाका बोल दिया। क्या डाका मारा, क्या चोरी की है? सर 6 अरब के फ्लैट जो है उनका जिक्र ही नहीं है किताबों में, जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को दिए गए या जो टैक्स रिटर्न दी गई, वो अरबों रुपए खरबों रुपए, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। वो कहते थे जी हमारे है ही नहीं, हमने तो रेंट पे लिए हुए हैं। हालांकि 1990 की दहाई में इन्होंने ये खरीदे हैं, उसका सबूत मिल चुका है। उस पे दूसरी कोई, देखे मेरे भाई, इस पे आप दूसरी राय या बहस जो है ना, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये फजूल है। ये साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ ने डकैती की है, चोरी की है। अब असूली तौर पे ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को भी छोड़े, सुप्रीम कोर्ट, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। यहाँ पे सीधा एक सोयो मोटो बनता था, उसमें इनको बुलाते, एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट खुद कायम करती और कहती कि आके साफ दे कि ये पैसा कहाँ से आया, और इंसाफ करती। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि नवाज शरीफ जेल में भी जाता और इसको अरबों रुपए भी देने पड़े। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में कभी तो फौज नहीं सही रही, कभी अदालतें नहीं सही रही, कभी जो हमारी है ब्यूरोक्रेसी ये नहीं सही रही, कभी सियासतदान सही नहीं रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अच्छे लोग भी आए तो एक शोबे में आए
اور دوسرے شعبوں میں وہ لوگ نہ آ سکے جو ہوتے. میں کہتا ہوں کاش اگر آج جنرل ریل کی طرح چیف جسٹس بھی ایکٹ کرے, کاش آج بیوروکریسی یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بھی جنرل ریل کی طرح ایکٹ کرے. کاش آج کے سیاستدان چاہے کوئی بھی ہوں وہ بھی کہ قسم اٹھائیں, یہ علم اٹھائیں کہ ہم نے ایمانداری کرنی ہے, ہم نے ایمانداری کے ساتھ اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے, اس ملک کا جو اربوں روپے کا بوجھ ہے قرضوں کا وہ اتارنا ہے. تو اگر یہ سارے لوگ خدا کو حاضر ناظر کر کے اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں جو سب سے بڑے رکھوالے ہیں سیاستدان اور وزیر اعظم, وہ بہت سے چور ہیں, ڈکیٹ ہیں, اور انہوں نے اربوں خربوں روپے کی ڈکیٹی کی ہوئی ہے. عام ایک آدمی جو 200 روپے کسی سے سائیکل چھین لے وہ جیلوں میں پڑے ہیں, اور جو اربوں روپے کی ڈکیٹی کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کا تحفظ. ایک اور میں بات کروں گا, مسلم لیگ نون کے ایم این ایز جو ہیں, پارٹی کو نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا اگر جمہوریت ہوتی کہ میاں صاحب آپ استعفیٰ دیں اور پہلے ہمیں صاحب دیں کہ آپ نے یہاں کہاں سے پیسہ لایا ہے. اگر یورپ کا کوئی ملک ہوتا تو اس کی اپنی پارٹی کہتی کہ جناب میاں صاحب اس کا حساب دیں. یہاں پہ ہم بس بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے لیڈروں کو چاہے پتہ ہو کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ہم ایک ٹکٹ کی خاطر, ایک ایم این اے کی خاطر ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ چور ہیں, یہ اربوں روپے, یہ محلات, یہ گاڑیاں, ان کا رہن سہن, یہ ایک عام بزنس مین کا, ایک عام آدمی کا اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا. میں ذمہ دار ہو, بزنس مین ہو, بڑے سے بڑا بزنس مین ہو, اس کا جو ان کا رہن سہن ہے اس طرح صرف حرام کی پیسے سے یہ رہن سہن ہو سکتا ہے, حلال کے پیسے سے یہ رہن سہن نہیں ہو سکتا. اس ملک کی بدقسمتی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے سیاستدان ہمارے. محسن صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی میں بتائیے. محسن صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بتائیے. محسن صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ محسن صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لندن کے فلیٹس تھے اور جو ان کا رہن سہن ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے. اب لندن کے جو 6 بلین کا جو فلیٹ ہے, جو ایک فلیٹ ہے 6 بلین روپیز کا, اس میں ذکر ہی نہیں ہے, جبکہ خود آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار وہ کہہ چکے ہیں کہ 93 میں یہ آپ کی پراپرٹی تھی. اور اگر اتنی بڑی پراپرٹی جو ہے وہ چھپائی گئی ہے اور وہ نہیں بتائی گئی تو یہ تو ایک وائلیشن ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ وکیل بھی ہیں. یہ جو ہم نے ایک مقدمہ ٹی وی کے اوپر چلانا ہے, ہم مسلم لیگ نون پہلے دن سے کیا بات کر رہی ہے, مسلم لیگ نون یہ بات کر رہی ہے کہ آپ بجائے کہ ٹی وی کے اوپر یہ مقدمہ ہم لے کر چلیں. اب ٹی او آر کے اندر ایک ڈیڈ لاک آ گیا, وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے, لیکن ہم اس مقدمے کو بحث وہاں پر کریں جس فورم کے بیچ میں یہ ساری جماعتیں اگری کریں کہ یہاں پر یہ چیز جانی ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے ہوئے, یہ ساری کی ساری ہے کریکٹر اسیسینیشن جو یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے دھرنے کے دنوں میں جوڈیشل کمیشن بنوانے سے پہلے پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگا, انہوں نے 126 دن قوم کا وقت ضائع کیا, قبریں کھود دی, بچوں کے سروں پہ کفن باندھے, لیکن حاصل کیا ہوا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف حکومت کی یا پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرنا کہ وہ کمزور جائیں. لیکن اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے ایک سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے, یہ تحریک انصاف جو ہے یہ تحریک الزام ہے, یہ تحریک انصاف نہیں ہے. اگر یہ انصاف کی بات کریں تو پہلے یہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم کریں. پہلے یہ جو جنرل ان کے تھے احتساب بیورو والے جنہوں نے استعفیٰ اس وجہ سے دے دیا کہ یہ لوگ اپنے وزراء کے خلاف کرپشن کے سکینڈلز کو دبانا چاہتے تھے عمران خان, وہ انہوں نے نہیں ہونے دیے. ان کے اپنے اینٹی کرپشن اتھارٹی کے جو وہاں پہ ڈی جی تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ انہوں نے پرویز خٹک کرپشن کے کیسز. محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے ہم فوراً واپس آئیں گے اور واپسی پر ہم جو ہے وہ فاروق فیصل صاحب اور طارق پیرزادہ صاحب سے تجزیہ لیں گے, جو ہمارے دونوں سیاسی رہنماؤں نے جو بات چیت کی ہے اس پر تجزیہ حاصل کریں گے, طارق پیرزادہ صاحب کا اور فاروق فیصل صاحب کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک ہے.
طارق پیرزادہ صاحب، آپ نے محسن شاہ نواز راجہ صاحب کی بات بھی سنی ہے اور راجہ ریاض صاحب کی بات سنی ہے، اور آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ایک ڈاکہ بھی پڑا ہے اور سپریم کورٹ کو انوالو ہونا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ انوالو نہیں ہوا، یا کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو واقعات پاناما لیکس کی طرف سے آنے والی دستاویزات کے ذریعے ہم تک جو حقائق پہنچے ہیں، ان کی روح سے تو 100% ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف سے کہیں دانستہ نادانستہ، جان بوجھ کر نہ جان بوجھ کر روپیہ ملک سے منتقل کرنے کا کوئی واقعہ ان کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ یہ پاناما لیک کی دستاویزات کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس بات کو چونکہ ایک تحقیق شدہ امر کے طور پر ہم نے لینا ہے، تو اب بات آ جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ اب اور کوئی ملک ہوتا یا جمہوریت ہوتی جیسا کہ ابھی کہا گیا، پھر تو شاید پہلی خبر آنے کے بعد استعفیٰ باہر آ جاتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت ابھی اپنے ارتقاء کے سفر میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں اور وہ ہو کے رہیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاناما لیک کا مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ بنیادی سادہ سی جو منطق ہے کہ ان کا اگر نام اس وقت آ جائے یا جیسے کہ راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بعد میں آنا چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ زیادہ 3-4 دن کی کوئی سرخیاں بنیں گی، اس کے بعد وہ روٹین کا مقدمہ بن جائے گا، اور جب تک 2-3 مہینے میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی قیامت موجودہ حکومت پر نہیں آ سکتی۔ لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزوں سے ہے اس کے علاوہ، اور وہ یہ ہے، ایک تو عمران کی تحریک شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سے بڑا جو حقیقی خطرہ ہے جس کے اوپر تحریک بھی اثر انداز ہوگی، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں جانے والے مقدمات جو پاناما لیک کے حوالے سے، جن میں چودھری افتخار کا مقدمہ جو کہ وہ اس حوالے سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اس بار انور جمالی کی عدالت جو ہے وہ جس طرح TOR کو دوبارہ واپس بھیج دیا گیا تھا، اس طرح ان مقدمات کو ٹیکنیکل بنیاد پر رد نہیں کر سکے گی۔ اس کو اس ملک کے مفاد کی خاطر بالآخر کو فیصلہ ٹھوک بجا کر دینا پڑے گا، اور وہ جو روایتی قسم کے قانون شہادت کا مسئلہ ہے، میں بھی وکیل ہوں اس لیے بات کر دیتا ہوں، اس کے اندر تھوڑا سا اجتہاد سپریم کورٹ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم روایتی انداز میں کہیں گے کہ جناب یہ تو پاناما لیکس کی دستاویزات ہیں، اس کی تصدیق کون کرے گا، اگر آپ اس طرف گئے تو ملک کا سیاسی نظام خطرے میں پڑے گا، کیونکہ پھر بات طارق پیرزادہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ چودھری افتخار جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ جی، انہوں نے تو نہ صرف اعلان کیا ہوا ہے بلکہ یہ مقدمہ بہت چند دنوں میں جانے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ بات اس کے علاوہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جو اسمبلی میں ریفرنس ہیں اگرچہ ان کی کوئی معنی نہیں ہے لیکن وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب پر 3-4 اطراف سے بڑا بھاری حملہ ہے، اور اس سے بچانے کا بہت آسان طریقہ جو ہے وہ وہی سادہ سی منطق ہے کہ آپ اپنا نام آنے دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ میری سوچ کے مطابق میاں صاحب کو ایک دم اپنے آپ کو خطرے میں گھرا ہوا یا کسی بھنور میں گھرا ہوا متصور کرنا، یا ان کی پارٹی کے جو لوگ جیسے کہ راجہ صاحب، فاروق فیصل صاحب، آپ نے ہمارے تینوں پینلسٹوں کی بات سنی ہے۔ فاروق فیصل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میاں نواز شریف جو ہے وہ ایک گھیرے میں گھرتے جا رہے ہیں؟ انجم صاحب، بالکل جس طرح پیرزادہ صاحب نے کہا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اٹیمپٹس بھی ہو رہی ہیں، اور تمام پلیئرز جو ہیں وہ اپنی اپنی دانش اور حکمت کے مطابق جو ہے وہ اپنے کارڈز پلے کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو سب لوگوں نے دوستوں نے بات کی ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کی ہے۔ ہم کسی آئیڈیل سوسائٹی میں نہیں بیٹھے اور نہ کوئی یوٹوپین ریاست میں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر چاہے وہ تحریک انصاف کے راجہ ریاض صاحب ہوں یا محسن صاحب ہوں یا کوئی بھی پارٹی کا بندہ ہو، وہ اپنی اپنی جماعت کی لائن پہ اور اپنی اپنی جماعت کے موقف اور پالیسی کے مطابق گفتگو کر رہا اور سیاست کر رہا ہے۔ آئیڈیالزم کی بات ہوتی تو ہم دیکھتے کہ جو باتیں راجہ ریاض صاحب نے کی ہیں کہ میاں نواز شریف کو یا ارکان پارلیمنٹ کو اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، تو پھر ہم دیکھتے کہ راجہ ریاض صاحب اور باقی دیگر سیاستدان بھی جو جماعتیں تبدیل کر لیتے ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے اسی کردار کا مظاہرہ کرتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے سیاست۔
سیاست ہو رہی ہے جو میاں محمد نواز شریف کے مخالفین ہیں وہ اپنے داؤ پیچ استعمال کر رہے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈر اور اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تمام حربے استعمال کرے گی۔ تو لہٰذا پہلی بات تو ہے یہ کہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی یوٹیپین ریاست میں بیٹھے ہیں کہ جس میں ساری چیزیں آئیڈیل ہوں۔ اب آ گئی ہے بات کے جو حملہ آور ہو رہے ہیں، تین اطراف سے جو اٹیک ہو رہے ہیں۔ ایک تو ریفرنس کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو کیا قانون جو ہے یا منتخب نمائندوں کا قانون جو ہے جس پہ الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس کیا گیا ہے، کیا کسی منتخب نمائندے کو ڈی سیٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے؟ کیا تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں جا کر سپیکر کے پاس ریفرنس دائر کرنا چاہیے تھا اور سپیکر کو آگے پیش کرنا چاہیے تھا جو طریقہ کار ہے؟ میرے نزدیک تو طریقہ کار یہ ہے۔ اسی طرح یہ جو احتجاج سڑکوں پر ہو رہا ہے، یہ احتجاج اسی وقت مؤثر ثابت ہوگا، آپ نے بھی دیکھا اور باقی دنیا بھی دیکھتی رہی ہے کہ سیاسی تحریکوں میں احتجاج ہمیشہ طویل ہوا کرتے ہیں اور مسلسل ہوا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ آپ نے ایک دن احتجاج کر لیا، ایک دن ریلی نکال لی اور پھر اس خوشی منانے کے لیے کہ ہفتہ آپ خوشی منائیں گے اور پھر اگلے ہفتے احتجاج ہوگا، پھر اگلے ماہ احتجاج ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج ایسے منظم کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی سیمسٹر سسٹم ہو کہ اب جو ہے وہ منتھلی ایگزامز ہے، اب کوئی مڈ ٹرم ہے۔ تو اگر تحریک انصاف اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی وہ حمایت کی بنیاد وسیع کرے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو جن کو اپنے ساتھ ملا رہی تھی ان کو ساتھ ملا کے احتجاج مسلسل کرے، تب بھی وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ریسٹ ایشور جو میری نظر میں جو میں دیکھتا ہوں اس میں میاں محمد نواز شریف کمفرٹیبل ہے۔ جی بھائی میں عرض کرنا ٹھیک ہے۔ چاہتا ہوں، اچھا راجہ ریاض آپ نے فاروق فیصل صاحب کی بات سنی ہے کہ آپ سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں وہ آپ کو سپیکر کے تھرو جانا چاہیے تھا اور اب آپ سپیکر کے تھرو جا رہے ہیں، تو آپ نے خود معاملے کو ڈیلے نہیں کیا اور سولو فلائٹ جا کے آپ خود میاں نواز شریف کو سپیس نہیں دے رہے کہ وہ کمفرٹیبل رہیں اور آپ لمبی اور مسلسل تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہے؟ آپ بھائی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے۔ ہم نے یہ پاناما لیکس کا ایشو ہماری طرف سے نہیں اٹھایا گیا، یہ ایک انٹرنیشنل چیز سامنے آئی ہے، بہت سے ممالک میں آئی اور بہت سے ممالک نے ان کی اپنی پارٹی نے انہیں کہا کہ آپ محترم مہربانی کریں استعفیٰ دیں۔ جس طرح یہ بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں کہے گی ان کے ارکین اسمبلی کے آپ استعفیٰ دیں۔ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک اتنی بڑی بات سامنے آئی ہے، ہم نے اس کو اسمبلی میں بھی اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سپیکر جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، جو مرضی ہو جائے وہ میاں نواز شریف کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کبھی نہیں بھیجیں گے۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہیں تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ آگے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہم گئے ہیں، کسی بھی ممبر اسمبلی کے خلاف اگر یہ ثبوت مل جائے کہ اس نے کرپشن کیا اور وہ ہے بھی اربوں روپے میں اور اس کا جو کال و فعل میں تضاد ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس ممبر کو وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن بھی نہیں کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بڑے اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں کرے گا۔ اب اللہ کرے کہ اگر یہ، کیونکہ میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا پنجابی کا ہے کہ جو کسی بات کو نہ ماننا ہونا تو وہ کہتے ہیں آٹا گندی ہلدی کیوں، یہ وہ والا ایشو ہے۔ انہوں نے اس ایشو پہ کسی صورت نہیں آنا کہ یہ ایک کورٹ چیزیں طے ہو جائیں، ٹیو آرز بن جائیں، ایک کمیشن بن جائے اس کے سامنے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، میں نے پہلے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ ہم نے چوری کی ہوئی ہے۔ جو چور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی، اگر چوری نہ کی ہوتی یہ کہتے ہیں آئیں جی بسم اللہ جہاں مرضی ہمیں لے جائیں، ہمیں کیا ڈر۔ جانا ہے راج صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک تو واپس آئیں گے تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے ہم آپ کے سوالوں کا جواب لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا کہیں نہیں، ہم فوراً واپس آ رہے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم محسن رانجھا صاحب سے بات کریں گے. محسن رانجھا صاحب, آپ نے جو ہے وہ طارق پیرزادہ صاحب کی بات سنی ہے اور راجہ ریاض صاحب کی بات سنی ہے, اور جیسا کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک بھی شروع ہو گئی ہے اور افتخار چودھری صاحب سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور بہتر یہی ہوگا کہ میاں نواز شریف کو آپ بھی ایڈوائز کریں کہ وہ خود ٹی آرز بنا دیں اور ایک خود انکوائری کمیشن بنا دیں؟ اگر وہ واقعی وہ فیئر ہیں تو انہیں کیا ڈر ہے کہ وہ ٹی آر کریٹ کر کے ایک انکوائری کمیشن خود بنا دیں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ ٹی او آرز بنانے کا سوال ہے, ہمارے اپنے ٹی او آرز بنے ہوئے ہیں اور کئی جگہوں پر تحریک انصاف کے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے. رانجھا صاحب آپ وکیل ہیں, آپ کو پتا ہے. رانجھا صاحب ایک سیکنڈ, رانجھا صاحب آپ تو وکیل ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ٹی او آر جو ہے اور کمیشن جو ہے وہ ملزم کی مرضی کا نہیں بنتا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, میری بات ذرا مکمل نہیں آپ نے ہونے دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کی مرضی کا بنے. آپ نے شیخ رشید جو کہ ہمارے بارے میں, پارٹی کے بارے میں ہر عجیب و غریب بات کرتا ہے, آپ نے شیخ رشید کی اگر پرانی کوئی پریس کانفرنس نکالے, اس نے خود کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ ہمارا صرف اور صرف اس بات پہ اختلاف رہ گیا ہے اب کہ میاں نواز شریف کا نام جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے, اور اس بات کے علاوہ باقی ہماری تقریباً ساری چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہیں. اب دیکھیں نہیں بہت فرق ہے ابھی, اور کسی چیز پہ نہیں رہ گیا اختلاف. صرف اور صرف ہم انہیں کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام پاناما پیپر میں نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام پاناما پیپر میں نہیں ہے, اور اگر آپ نے ان کا نام ڈالنا ہے تو پھر عمران خان صاحب جو کہ خود آف شور کمپنی کے مالک ہیں, عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں آف شور کمپنی کی مالک ہیں. اور راجہ صاحب, عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے, میاں نواز شریف جو ہے پرائم منسٹر ہیں, اور میاں نواز شریف کی بیٹی کا نام ہے. بات یہ نا, تحریک انصاف جو ہے اور انصاف بیٹوں کا بھی اور کرپشن کے خلاف سارا جہاد تو انہوں نے شروع کیا ہے, تو اپنا دامن بھی صاف ہو جائے گا. اچھی بات ہے, آنے والے وقت میں ان کو بھی ایک کلین چٹ. ٹھیک ہے محسن صاحب, آپ کی رائے آ گئی. اچھا, میں طارق پیرزادہ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. طارق صاحب, آپ کو محسن رانجھا صاحب کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام آنا ہے تو پھر عمران خان کا بھی نام آئے؟ دیکھیے, میں محسن رانجھا صاحب کو ایک بڑا ہی برادرانہ مشورہ دوں گا کہ میاں صاحب کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بہترین وقت جو طریقہ ہے وہ ان کو ایک بہت ہی بنیادی طور پر مضبوط مشورہ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ حالات سے گھبرانے کی بجائے حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب کے پاس 2/3 اکثریت ہے. میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ملک کے تمام لوگ میاں صاحب کے مخالف نہیں ہیں. اس اسمبلی کے تمام لوگ بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ جو اکثریت اس وقت ان کے پاس موجود ہے, پیپلز پارٹی کے بلیک میل کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی فضل الرحمان نامی آدمی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی بنیاد پر کھڑے ہوں, اپنا نام پیش کریں. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب تاریخ میں بھی اپنا نام زندہ کریں گے, اور محسن نواز صاحب بھی ایک اچھے دیانتدار مشیر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. ایک بات. دوسری بات ذرا ذہن میں رکھنے کی ہے, دیکھیں میاں صاحب کو کسی چیز کا خوف ہے. خوف جو ہے نا, جب سیاستدان کو لاحق ہو جاتا ہے چور ہونے کی وجہ سے. دیکھیں نہیں, میں دیکھیں معذرت چاہتا ہوں, چور ہونے کی وجہ سے خوف ہے. نہیں راجہ صاحب, دیکھیں وہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر 6 ارب کھایا گیا ہے تو بہت بڑا ڈاکہ ہے, لیکن اسی بات کی تحقیق ہونی ہے نا. تو میاں صاحب کی زندگی میں یہ پہلی وزارت ہے جو وزارت عظمیٰ ہے جو مکمل ہونے جا رہی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ 2018 کا الیکشن بھی ان کے جیتنے کا امکان ہے, کیونکہ ابھی بھی پی ٹی آئی نے اپنا جو گلیوں اور سڑکوں جو محلوں کا نیٹ ورک ہے الیکشن کا جال جو ہے وہ تیار نہیں کیا. لیکن اگر میاں صاحب نے اس وقت فیصلہ نہ کیا, اپنے آپ کو پیش نہ کیا, تو پھر حالات جو ہیں چاروں طرف سے جس طرح ان کے خلاف, میں نے یہ نہیں کہا کہ سازش ہو رہی ہے, چاروں طرف سے خود بخود صورتحال مکمل ہو کر ان کے خلاف جا رہی ہے. لائن کٹ گئی. ہلو. جی ہاں, ہلو. جی مجھے تو آواز آ رہی ہے. ہاں پیرزادہ صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے, اور تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد واپس آ رہے ہیں. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں بہت تھوڑی سی دیر میں. ناظرین
جانے سے پہلے فاروق فیصل صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی. فاروق فیصل صاحب, آپ نے ابھی یہ تمام باتیں سنی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف خود سے تو ٹی آر جو اپوزیشن چاہتی ہے اس کے تحت تو کمیشن نہیں بنائیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میاں عمران خان صاحب کی تحریک ہے اور یا افتخار چودھری صاحب کا سپریم کورٹ میں جانا ہے, یا جو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کا جو الیکشن کمیشن میں جو جانا ہے, ان میں سے کیا چیز فروٹفل ثابت ہوگی, کیا چیز جو ہے وہ اپنا رنگ لائے گی؟ دیکھیں, کسی بھی سیاسی حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ کے پاس پارلیمنٹ میں اتنی عدوی اکثریت حاصل ہو کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ کو زج کر دیں یا اسے آؤٹ کر دیں. اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. سڑکوں پر آپ اتنی بڑی احتجاجی تحریک کھڑی کر دیں کہ حکومت کو جو ہے وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہونا پڑے. لیکن ایسی دونوں باتیں ہم اس وقت نہیں دیکھ رہے. رہی بات یہ کہ بھی آپ پاناما کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے نام آئے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کمیشن بنا ڈالیں. ویسے بھی کمیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو, پولیٹیشنز کو یا حکمرانوں کو بڑا عزیز ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں یہ کمیشن کیوں نہیں اس پہ ان کا اتفاق ہو رہا. یہ کمیشن اگر اس کا ٹریل جاتا ہے نواز شریف کے 1 مہینے میں چلا جائے گا. اگر آپ مریم نواز شریف کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں, اگر حسین یا حسن کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں, تو بالآخر تو وہ ٹریل تو جائے گا نواز شریف کی طرف ہی. تو آپ اس وقت اس کو شامل کر لیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ پاناما میں جن کا نام آیا ہے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے یا ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے. جن کا نام آیا ہے آپ تحقیقات کریں. آپ پہلے نتیجہ کیوں اخذ کر رہے ہیں کہ نتیجے میں جو شخص آئے گا اس کو بھی پہلے ہی شامل کر لیا جائے؟ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا, یا میری دانست میں یا میری رائے یہی ہے کہ آپ اس کا آغاز کریں, تحقیقات کا آغاز ہو, وزیر اعظم کے خاندان سے آغاز ہو. جب خاندان سے آغاز ہوگا, بچوں سے آغاز ہوگا, تو بات جو ہے باپ تک پہنچنی ہے, کیونکہ بچوں کو انگلی پکڑ کے باپ نے ہی چلنا سکھایا یا کاروبار کرنا سکھایا ہے. تو میں یہی سمجھوں گا کہ بھئی آپ اس طریقے سے چلے. سڑک پہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا احتجاج کر سکے گی, میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ تحریک انصاف از خود یا اس کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو دباؤ میں سڑکوں پر آ کر دباؤ میں نہیں لا سکتی, کیونکہ اسے سڑک کی سیاست نہیں کرنی آتی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں ریلی کا اور جلوس اس وقت نکالتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی سیاست کی چلن کا کہ بھئی اگر آپ دن کی روشنی میں احتجاج کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں رات کی جو ہے سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ تاکہ کیمرے کی آنکھ جو سب کچھ نہ دکھا سکے. آپ کا موقف درست ہوگا, تحریک انصاف کا موقف درست ہوگا, لیکن اس کی حکمت عملی جو ہے وہ میری دانست میں جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو حکمت عملی اس نے اختیار کی ہوئی ہے اس سے وہ میاں نواز شریف کو زیر نہیں کر سکتی. راجہ ریاض صاحب, ہمارے پاس آخری لمحات ہیں. ذرا جو محسن شاہ نواز راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے اس لیے میاں نواز شریف سے جو ہے وہ پہل نہیں کی جا سکتی. یہ بات آپ کی نہیں مانی جا سکتی, اور آپ اسے کیا ایگری کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو پشاور میں ہم نے ریلی دوپہر 1 بجے شروع کی تھی, تو یہ تو میرے بھائی کی بات غلط ہے کہ اس سے پہلے والی ریلی جو تھی وہ دوپہر 1 بجے شروع ہوئی تھی. آخر میں آپ کو ایک پنجابی کی بات سنانے لگا ہوں کہ اگر کوئی بیل چوری ہو جائے اور چوری ہو کے کسی ڈیرے میں چلا جائے اور اس بیل کے ساتھ جو چور ہوتا ہے اس کے پاؤں کے جو نشانات ہیں, اس ڈیرے والے کو, اس گھر والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے, آپ اپنے آپ کو, اپنے بیٹے کو لاؤ, ہم نے نشان چیک کرنے ہیں. اگر تو وہ نشان چیک کرانے آ جائیں اور نشان نہ ملے تو انہیں کہا جاتا ہے بے گناہ. اور اگر وہ کہیں کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہوا ہے, میرا بیٹا پشاور گیا ہوا ہے, تو کہا جاتا ہے پنچایت یہ کہتی ہے کہ نہیں, تمہارا بیٹا آج رات کو ادھر ہی تھا, یا بیٹا لے کے آؤ یا یہ بھینس اور بیل جو ہے یہ جہاں پہ ہے وہ سامنے لاؤ. یہ کھرا جو ہے, یہ چوری کے نشان جو ہیں یہ رائے وینڈ پہنچ چکے ہیں. اب میاں نواز شریف ان کو نکالے تو مرتا ہے, نکال سکتا نہیں کیونکہ نشان اصلی ہیں. یہ آپ سمجھے کہ میاں نواز شریف نے خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری ہے, ہمارا اس میں کوئی رول نہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈکیٹی ہوئی ہے, ثابت ہو چکی ہے. اب رائے وینڈ سے 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو میاں نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا, یا انشاءاللہ ہم اس ملک میں انصاف لے کے رہیں گے.
احتساب کر کے رہیں گے. اس ملک میں یہ ثابت ہم کریں گے کہ کرپٹ وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. قوم جاگ چکی ہے, عمران خان کا انقلاب آ چکا ہے, قوم اس وقت پوری طرح بیدار ہے, اور اس طرح کے چور لٹیرے وزیر اعظم, ہمارے پاس کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, اربوں روپے کی کرپشن کر کے ہم ملک کے وزیر اعظم کو سنا ہے. کیا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ جو تحریک ہے یہ میاں نواز شریف پر اتنا دباؤ پیدا کر سکے گی کہ میاں نواز شریف اپوزیشن کی مرضی کے مطابق انکوائری کمیشن بنائیں, یا جو چودھری افتخار صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں, یا سپریم کورٹ ایسا دباؤ ڈال سکے گی کہ میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری ہو, یا کوئی تیسرا راستہ سامنے آئے گا؟ یہ تو فیصلہ کرنا ہے آپ نے. ان کی باتیں سننے کے بعد آپ اجازت دیجئے انجم رشید کو اور میری پوری ٹیم کو.